اس سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. ٹراماس کو رسول اللہ نے کیسے ایڈریس کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹراما کو ایڈریس کرنے کے لیے اس سے پوچھا کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ نے کہا جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے یہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب وہ شخص جو آیا تھا اس کے سفید بال، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی سفید ہے، بھووں کے سفید بال آنکھوں میں پڑ رہے ہیں اور جھکی ہوئی بینڈ تھی اس کی کمر، لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا تھا. جب اس نے سنا میرے گناہ معاف ہو گئے، اب تھیراپی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا اللہ اکبر. اب اللہ اکبر ہٹی نہیں، لاٹھی ٹیکتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیٹ از دا تھیراپی، دیٹ از دا تھیراپی. اس کے علاوہ کوئی تھیراپی نہیں. دیٹ از آر فیتھ. تو فیتھ ری لوڈ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت بھی جب کوئی انسان کسی ٹراما میں ہو. ریلی مجھے ایک دفعہ کی بات ہے، کسی کو بہت شدید، آپ کو پتا ہے جادو کے جب اثرات ہو جائیں کسی پہ یا جنات کا اثر ہو، کبھی آپ نے شاید دیکھا ہو ایسا کسی پیشنٹ کو. مجھے کئی دفعہ دیکھنے کا موقع ملا. ہوا یہ کہ کسی پر بڑے گہرے قسم کے اثرات تھے اور بہت اس کی حالت خراب تھی. تو اب سمجھنا ہے کہ کیسے، یعنی کہ اس کنڈیشن سے کس طرح سے نکالیں. آج سے کو 25 سال پہلے کی بات ہے. تو شیخ عبدالعزیز ابن باز نے اس کے کچھ حل بتائے تھے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ. نمبر 1 یہ علاج انہوں نے بتایا. نمبر 2 یہ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. پھر انہوں نے کہا صدقہ دیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیماری کے سمٹمز ہیں علاج کروا لیں، بیماری کا علاج کروا لیں. اچھا جب وہ پیشنٹ جو تھیں ان کو میں نے بتایا تو ان کو پہلے یقین نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنے کا کیا فائدہ. میں نے انہیں کہا کہ آپ اس بات کو نہ سوچیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن آپ ایک دفعہ، آپ جب دوائی کھاتے تو آپ یہ نہیں پتا ہوتا آپ کو، آپ ڈپریشن کی میڈیسن لے رہے ہو کہ اس کا اثر کیا ہوگا. آپ کوئی اندر گولی جاتے دیکھتے تھوڑی ہو کہ اب اس نے یہ اثر ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا. میں کہ تو ڈاکٹر ہی کو پتا ہوگا نا، یہ فارماسوٹیکل یعنی سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن آپ اس کو جان نہیں پاتے، لیکن بلیو کرتے ہو کسی کی بات پہ. تو ان کا مٹی میں بھی اثر ہو سکتا ہے اگر، تو مٹی سے بنتی ہیں نا یہ دوائیاں، آخر کوئی نہ کوئی کیمیکلز یا کچھ بھی ہے، اسی زمین کی چیزیں. تو اس کے مقابلے میں اللہ کے کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ کی باتوں کے دل پہ بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ پڑھو تو صحیح. اچھا اس کو پڑھانا اتنا ڈیفیکلٹ تھا، اتنا ڈیفیکلٹ، اس نے نہیں مانا. میں نے کہا اچھا چلو میں آپ کے ساتھ بولتی ہوں، آپ پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کیا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. پھر اس کو سانس آنا شروع ہوا. پھر اس نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا، 10 دفعہ پڑھ لیا. پھر اس نے کچھ اور پڑھا اور ایسے لگتا تھا جیسے نا کوئی، یعنی جیسے کسی کی سانس اٹکی ہوئی اور ریلیز ہوتی جائے، آہستہ 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 سانس کھل کے آنا شروع ہو گئی. الحمدللہ یعنی اللہ کے فضل سے دوبارہ انہیں کبھی ڈپریشن کے میڈیسنز نہیں لینے پڑے. لیکن یہ کافی ریاضت والا کام ہے، کیونکہ دل کے اندر پہلے یہ بات اترنی ضروری ہے نا کہ انسان کا پھر ایک کانفیڈنس لیول بھی بلڈ ہو. گولی پر تو کانفیڈنس ہے، اللہ کے ذکر پر کیوں نہیں ہے؟ تو سب سے بڑی قوت گولی میں ہے. یہ جو ٹیبلٹ لیتے ہیں یا جو میڈیسن کھاتے ہیں، یا اللہ کے کلام میں کوئی اثر ہے، بلیف کی بات ہے نا. تو جب میں نے ان کا فیتھ ریلوڈ ہوتے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ
یعنی کتنا مشکل تھا ان کو سمجھانا کہ جو علم والوں نے بات کہی ہے وہ صرف تجربے کی بنیاد پر نہیں کہی، یعنی نسل در نسل صدیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق انسان کا ہونا چاہیے وہ فیتھ ریلوڈ کی ہی تو بات تھی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی اور آج وہ بہت پورے اعتماد ہیں، یقین ہے انہیں اللہ کی ذات پر. الحمدللہ. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. جی السلام علیکم. میں ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں آئی ایگری کہ اللہ کے نام کے ساتھ سب کچھ جڑا ہے اور ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بٹ جیسا غیبت کا ہے ذکر قرآن میں بھی میرے خیال سے کہ صرف اس شخص کو الاؤڈ ہے جس پہ ظلم ہوا ہو. مطلب یہ نہیں کہ آپ رینڈم لوگوں کے بخیو دھیڑیں، بٹ واقعی لوگوں کو نہیں، غیبت کا نہیں ہے، یہ بدگوئی کا ہے. بدگوئی کے بارے میں جی جی جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا صرف اس بندے کو الاؤڈ ہے جس کا ظلم ہوا ہو. نہیں، دو باتیں آپ مکس کر رہی ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، چھٹے پارے کے شروع میں آتا ہے اللہ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا. اور دوسری بات ہے غیبت کی. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا غیبت کیا ہے، آپ نے فرمایا آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کریں، جو اس کے سامنے کریں تو اس کو ناپسند ہو. اس کا تذکرہ اگر سامنے ہو تو ناپسند ہو. اور حضرت عائشہ نے ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا ہار کھو گیا تو انہوں نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کیا. ایک دفعہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری دفعہ کہا جب بدگوئی کرنے لگی، دوسری دفعہ کہنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو، یعنی اس کا تو بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور تمہارے اوپر آ جائے گا. آئی ایگری، بٹ یہ ایکچولی بہت ہائی لیول کے ایمان کی باتیں ہیں نا جو آپ یہاں کر سکتے ہیں، مگر یوزولی لوگوں کو جو نارمل ہاؤس وائفز ہیں، لیڈیز ہیں، جو بھی جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آف کورس اٹ ٹیکس اے ٹول آن یو. آپ کے جسم پہ، آپ کے دماغ پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور جب تک آپ کلوجر نہیں کرتے اس چیز کا کسی کو بتا کے، یا جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تھراپسٹ ہیں جو کہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ، اور آئی ایم شیور یہ کوئی نہ کوئی کی چیز ہے، بیکاز سائیکولوجیکلی جو لوگ انگزائٹی میں اونلی دے نو کہ ان کی ایک وقت کی سوچ اندر رکھے وہ آپ کے جسم پہ افیکٹ ہونا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کو سمٹمز آنا شروع کرتے ہیں. فار دیم دے ہیو ٹو کنسلٹ سائیکالوجسٹ جو کہ دوائیاں بھی ہیں اور ٹریٹمنٹس بھی ہیں. تو آئی تھنک اس کیٹیگری میں وہ چیز نہیں آئے گی کہ آپ خدا نخواستہ وکیل دے رہے، بیکاز ان لوگوں کو تو کلوجر چاہیے. اور اس طرح چیزیں صرف تذکرات سے جس طرح اور میڈیکل ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. بہت سیریس قسم کی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو دیکھیے ایک بات ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا اس سے نکل کر وہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں وہ سیریس نوعیت کی النس ہے، اس کا فزیکلی وہ بیمار ہو گیا. ٹریٹمنٹ کے لیے رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم شراب کو دوا کے طور پر استعمال کریں تو کیا اس کی اجازت ہے، یعنی حلال اور حرام میں فرق کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دوا نہیں، بیماری ہے. چغلی بھی بیماری ہے. دیٹ از یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی چغلی کرے گا نئے سرے سے زخم ہرے ہوں گے، نئے سرے سے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا طریقہ کار ہے انسانی لائف کے لیے، ہیومن لائف کے لیے ایک اللہ کا پروگرام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے دیا. ایک اس کے مقابلے میں کوئی بھی پروگرام ہو سکتا ہے. آج ایک چیز ہے، کل دوسری چیز ہے، پرسوں تیسری چیز ہوگی. دیکھیے میں کسی جدید علم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں کوئی علم میرے اللہ کی بات سے ٹکرائے گا، جہاں کوئی علم میرے نبی کی بات سے ٹکرائے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہوگا تو اس کو مان لیں گے. مائک کی آواز پلیز اوپن کریں. ہاں جی. تو پرانی جو بھی باتیں پہلے ہو رہی تھی ڈسکشنس میں، ایک فریڈم ایک بات آئی تھی، ایک انڈیویجولیزم، مطلب ہر ایک انسان کا انڈیویجول جس طرح ہوتا ہے، اور ایک سیلف کیئر کی، لو کی. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں صرف نیگیٹو کونوٹیشن ہے اس کی. آئی مین کوئی برائی اینگل ہے، بہت اچھا اینگل بھی ہوتا ہے.
سیلف لو میں کہ آپ کو اپنے سے محبت سے مراد ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ. پھر ہی آپ لوگوں کو معاشرے میں آپ بینیفیشیل بن سکیں گے. آپ خود اپنی جو آپ کے اوپر اللہ نے بھی آپ کو کہا ہے جو چیزیں جس طرح انسان کو اپنے سکون کے لیے چاہیے, اگر آپ وہ نہ کریں صرف لوگوں کی ذمہ داریاں پوری بہت کریں. اچھی طرف آپ نے توجہ دلی, بہت اچھی, جزاک اللہ سیلف خیر. لو اور ایک یہ جو freedom. بات کہی ہے نا یہ بہت عمدہ ہے. اسلام نفس کے حقوق بتاتا ہے کہ نفس آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا, اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا. حضرت سلمان فارسی جب ان کے گھر گئے, ابو الدرداء کے گھر گئے, انہوں نے دیکھا کہ وہ دن میں روزے سے رہتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کی وائف اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا ام درداء یہ حال کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, کہ وہ دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور رات وہ میرے ساتھ گزارتے نہیں, تو مجھے بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے اللہ کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک توجہ دلائی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی جان کا حق ادا نہ کرے. دیکھیں سیلف سے اگر میں یہ ایک ادر پہلو ہے کہ اگر آپ کو اپنی ذات عزیز نہیں ہے تو آپ اس کو آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ آپ اسے آگ سے کیسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت میں لے جانے کے لیے کوشش کیسے کرو گے؟ آپ ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل کیسے ہوگے؟ آپ حسن اخلاق کیسے اپناؤ گے؟ تو آپ اپنے سیلف کی بہتری کے لیے کوشش کیسے کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق, کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو حسن خلق جو ہے وہ بھی تو انسان کی سیلف کا حصہ ہے نا, ذات کا حصہ ہے. یہاں اس کے جو یعنی ایک سیلف کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں سیلف کو آپ اتنا بڑا بنا دیتے ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے برابر آ جاتی. تو یہ توحید نہیں ہے, یہ شرک ہے. میں نے آپ سے کویسچن کیا تھا فریڈم آف فیتھ کا, جی. تو اس میں اس کے دو پہلو, اٹس ریلیٹو تھنگ. فریڈم جو ہے بہت اچھی چیز بھی ہے, نیگیٹو چیز بھی نہیں ہے. تو فیتھ اگر ہم اس طرح فریڈم کی بات کریں, ایک لائف ہے جو من چاہیے اور ایک جو رب چاہیے, وہ تو چیز فریڈم آف فیتھ کے آگے. بٹ فریڈم فیتھ سے ہی آپ کو فریڈم بھی ملتا ہے, بیکاز جب آپ فیتھ پہ آپ کو جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے آپ دنیا سے اتنا ہی ہو جاتے ہیں کہ بھئی دنیا کے جو ہم پہ نارمز یا دنیا کے جو رسومات ہیں یا جو چیزیں ہم پہ امپلائڈ ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ نے پوچھنی ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہماری. تو ہماری ایک طرح سے فریڈم بہت اس طرح سے بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈنسی, وہ کیا کہیں گے, وہ کیا سوچیں گے. جب آپ فیتھ میں انٹر ہوتے ہیں تو فریڈم بھی بہت اس کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک اس طرح یہ جو بات آپ نے کہی یہ بھی بہت قیمتی بات ہے کہ آپ کو دراصل فیتھ جو ہے نا وہ ریئل فریڈم دیتا ہے. لیکن فریڈم کا ایک وہ مفہوم ہے جس کو ہماری یوتھ, ہمارے عام طور پر لوگ فریڈم سمجھتے ہیں کہ جس میں انہیں ہر کام کرنے کی آزادی ہو. جی جی من چاہیے نہیں, بٹ اس میں اور ایک اور جو لاسٹلی میں ابھی انڈیویجول چیزوں کی بات ہوئی تھی کہ لوگ اپنے آپ کی کہ میرے خود شناسی ہو وٹ ایور, تو آئی تھنک وہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بھی کوئی نیگیٹو اس لیے اس طرح بات نہیں, بیکاز اللہ نے ہر ایک انسان کو اپنے حساب سے علم دیا ہے, ہنر دیا ہے. کوئی قرآن بہت اچھا پڑھا سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, سکھا سکتا ہے. کوئی چیریٹی بہت اچھا کرتا ہے, کوئی ایز اے ہاؤس وائف بہت اچھا ہے. تو اس لیے انڈیویجولزم بھی بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس میں بھی کوئی نیگیٹو کونوٹیشن اس کی اصل میں جو انڈیویجولزم کی فلسفی ہے وہ صرف اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا ثابت کرنے کی ایک وہ چیز, وہ تو نیگیٹو ڈیفینیٹلی. بٹ یہ ہر چیز کے دونوں پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا کمپٹیشن ہمیشہ اپنی ذات سے, آپ دوسرے سے نہیں کمپٹیشن کر سکتے. آپ اپنے سے جو آپ عمل کرتے تھے آگے زندگی میں آپ اس سے بہتر کر رہے ہو. قرآن یہ کہتا ہے آپ کا عمل ایمان پہلے سے بہتر ہو, تو آپ کے کسی سے بھی جو حافظ ہے, شاید دوسری اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہی ہے یا جو قرآن 2 پیج پڑھ سکتا ہے, وہ ویسا نہیں بن سکتا. بٹ ایٹ لیسٹ ان کا کمپٹیشن کی اپنی ذات سے ہے کہ ہم اب جو ہیں سال بعد اس سے بہتر ہوں. تو یہ بات جو قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بات ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات,
اپنے نفس سے مقابلہ نہیں، نیکیوں میں مقابلہ کرو. کمپٹیشن جو ہے وہ نیکیوں میں لگے، چاہے وہ اپنی نیکی کے ساتھ ہو کہ پہلے کتنی نیکی تھی اب کتنی اور آگے بڑھنا ہے، یا کسی اور کے ساتھ ہو. تو نیکیوں کے میدان ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کمپیٹ کرو. کے علاوہ اگر یہ نہیں کریں گے، کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو جائے تو پھر ہوگا ہر کوئی انسان وہ ہر وقت پریشان ہی رہے گا کہ ہم ان کی وہ شاید نہیں ہے، اٹین نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ ہیں بس ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایز لانگ ایز وی آر موونگ پروگریس ہے تو مطلب یو شوڈ بی ہیپی ود یور سیلف، اور مطلب اللہ سے اور امید کرنی چاہیے چیزوں کی. بات یہ ہے کہ یہ قناعت کا میدان نہیں ہے، اس کو قناعت کہتے ہیں نا. قناعت کا میدان جو ہے نا وہ یہ کہ آپ کو جو مال ملا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن حالات میں رکھا، آپ کو جو ملا ہے آپ اس میں جزا فضا نہ کریں، آپ اس میں اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اچھی توقعات رکھیں اور آگے جانے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن نیکیوں کے میدان میں قناعت کرنے کا جو ہے نا معاملہ نہیں ہے، اس میں انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید باندھنی چاہیے. اور اس کی وجہ سے یعنی میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. انٹرسٹنگ ہے، جیسے آپ نے کہا رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مال والے جو ہیں یہ تو بہت صدقہ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں اور یہ بہت آگے نکل گئے، ہمیں بھی آپ کوئی ایسی چیز بتائیں جس کی وجہ سے ہم بھی زیادہ جنت جانے کی کوشش کریں اور زیادہ اچھے اعمال کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذکار بتائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو ایسا ہوا کہ وہ جب ذکر کرتے تھے تو مال والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا. وہ پھر شکایت لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں بتایا ذکر کرنے کا، تو اب مال والے صدقہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا اور ہمیں نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو اس میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے جو دے دیا، جو آگے کرنا چاہے، بڑھنا چاہے، اس کے لیے مواقع موجود ہیں. تو نیچرلی جو سبقت لے جانا چاہے گا اس کے لیے موقع موجود ہے. تو انسان سے حساب تو اسی کے مطابق ہوگا جو کچھ اس کے پاس ہے، جو وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی ایفرٹ ہے. لیکن اس کے اوپر اسٹیگنیشن کا شکار نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ انسان اپنے آپ کو کہے کہ بس اتنا ہی ہو سکتا تھا. دونوں کی جو خصوصیات تھیں وہ ڈیفرنٹ تھی. ایک میں تھوڑی نرمی تھی، دوسرے میں مزاج ایسا تھا جس میں زیادہ یعنی بہادری، شجاعت اور پاور تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امالہ کہتے ہیں، امالہ، کہ جس کے اندر جو چیز موجود ہو اسی کے مطابق اس کو ڈھال دینا، وہی اسی نوعیت کے کام بتانا. جیسے حضرت حسان بن ثابت تھے، میدان جنگ میں تلوار کے دھنی نہیں تھے، ڈرتے تھے. یعنی تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی شجاعت نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے کہ حسان شیر کہو، جبریل امین تمہاری مدد کرے. یعنی جو کام وہ کر سکتے تھے اس کے لیے انہیں ابھارا کہ وہ کام کر لیں. یہ اگلی سٹیج کی ڈسکشن ہے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ایڈ کیا، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنی اپنی بات کو شامل کریں تو اور زیادہ بہتری آ سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اگر ہمارا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلے بھی تو بنایا نا، تو ہماری فیملی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم انہیں بتائیں گے نہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے؟ بتانے سے تو کسی نے نہیں روکا، ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے. ایسے بتائیں سے کبھی میں جب یہ کہتی ہوں تو دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ اخلاق کے میدان میں اور عمل کے میدان میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا ایک چھوٹا درجہ ہے نا، ایک اس سے بڑا ہے، ایک اس سے بڑا ہے. تو یہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے کہ آپ اپنی باتیں صرف رب سے کہنا سیکھ لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، مل کے اپنے پرابلم سالو نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ اپنی ضروریات کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں لیکن اعلیٰ درجے کا عمل. جزاک اللہ خیر. بس ایک لاسٹ کوشچن ہے.